اور ابھی آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں، وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی تقریب سے خطاب کر رہی ہیں۔ آدھے جو ہے ہم ایڈیٹر بن گئے ہیں، آدھے ہم صحافی بن گئے ہیں۔ اب اس آدھے کا آپ نے کیا کرنا ہے، کیسے پورے کرنا ہے، یہ آپ کے حوالے ہے۔ تو دوستو، میرے لیے میں میٹرو ون کے جب بھی پروگرام میں نے کبھی اٹینڈ کیا تو مجھے بڑا اچھا لگا۔ کراچی کی ایک بڑی آواز، ایک بہت اچھی آواز، سندھ کے مسائل کو اجاگر کرنا، پھر قومی مسائل میں بات کرنا، اس میں تمام معاملات میں جو آپ کا کردار ہے، آپ کے چینل کا، یقیناً وہ ایک سنہرا باب ہے ہماری صحافتی تاریخ کا۔ اور ہر چینل، میں اس بات پہ قائل ہوں، آپ کے جو اینکر ہیں بہت اچھے ہیں، جن کے ساتھ میری انٹریکشن ہوئی، جن کے ساتھ میں نے پروگرام کبھی کیے تو مجھے اچھا لگا، بڑے ہائی اسپرٹس میں بولتے ہیں، اور جیسے ہی اگر آپ کو تھوڑے سے آپ ڈھیلے ڈالیں ان کے شو میں چلے جائیں، آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یار میرے سامنے بجلی جیسا اینکر بیٹھا ہوا ہے، تو وہ آپ کو ہے، بالکل یہ ہے، تعریف کرنا بنتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بھی ہماری صحافت کا ایک اصول ہونا چاہیے کہ تنقید کا حق بھی اس کو حاصل ہے جس کو تعریف کرنی آتی ہے۔ جو تعریف نہیں کر سکتا وہ کیسا ہے، وہ پھر آدھا ہی صحافی ہے میری طرف، وہ پھر آدھا فوٹوگرافر ہے اور آدھا قلم کار ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو قومی ذمہ داریاں ہیں، صحافتی ذمہ داریاں، اس میں اس چیز کی بڑی کمی ہے اور بڑی ضرورت ہے کہ ہم پازیٹیو چیزوں کو بھی سامنے لائیں۔ ہمارے ملک میں پولرائزیشن اتنی ہو گئی ہے، ہمارے معاشرے میں پولرائزیشن اتنی ہو گئی ہے کہ مسجد بھی پولرائزڈ ہے، مدرسہ بھی پولرائزڈ ہے، اسکول بھی پولرائزڈ ہے، یونیورسٹی بھی پولرائزڈ ہے۔ آپ کی تمام درسگاہیں اور تمام ادارے یہاں کے اسپتالوں میں جائیں تو آدھا سٹاف کسی ایک نظریے کے ساتھ، آدھا کسی ایک نظریے کے ساتھ۔ پہلے بھی ایسے ہوتا تھا، لیکن یہ اتنی پولرائزیشن کبھی نہیں ہوتی۔ اب ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے معاشرے میں یہ جو تقسیم آ گئی ہے، اس میں اگر کوئی بہترین اور پازیٹیو کردار ادا کر سکتا ہے تو وہ ہمارا میڈیا ہے۔ میڈیا از ناٹ اونلی فار کریٹیسزم، ناٹ اونلی فار ویورشپ۔ میں ایک بڑے اچھے صحافی، نام تو میں کبھی بھی نہیں لوں گا، میں نے اپنے لیے خطرہ نہیں لینا کوئی، میں نے اس سے بات کی، میں نے کہا آپ بہت اچھا بولتے تھے، آپ بہت اچھا لکھتے تھے، آپ کو ہم سنا کرتے تھے، یہ اچانک آپ کی پوزیشن کیسے چینج ہو گئی؟ جن کی آپ تعریف کرتے تھے ان پہ آپ تنقید آپ نے شروع کر دی، اور ابھی آپ نے ان کو ٹیسٹ بھی نہیں کیا کہ یہ اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں یار میرے ویوز کم ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا اتنا بڑا آدمی جو پاکستان کے ٹاپ 3 میں ان کا نام آتا ہے 1 2 3 کر کے، وہ بھی اگر ویورشپ کے چکر میں جائے تو یہ تو وہ حق بات اور وہ سچ بات وہ کہاں گئی، اور آپ کی صحافتی ذمہ داری پہ وہ کہاں کھڑی ہے؟ تو میرے خیال میں ہمیں ایک صحافی جو ہوتا ہے وہ صحافی ہوتا ہے، اور کوئی سیاستدان اس کا فیورٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا سیاستدان آپ کا فیورٹ ہو گیا پھر صحافت نہیں ہے، دس از سم تھنگ ایلس۔ یو کین کہہ سکتے ہیں آپ کہ یو بیکم دا پارٹ آف دیٹ پارٹی، پھر آپ اس طرف چلے جائیں۔ تو اس وقت اس ملک میں ہمارے جمہوری کلچر اور معاشرے میں جو سب سے بڑی ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ پولرائزیشن کو ختم کریں، اور اس میں جو کردار آپ ادا کر سکتے ہیں، I firmly believe and I have no doubt in it کہ کوئی چینل چھوٹا نہیں ہے، کوئی چینل بڑا نہیں ہے، کوئی اخبار چھوٹا نہیں ہے، کوئی اخبار بڑا نہیں ہے، کوئی صحافی چھوٹا نہیں ہے، کوئی صحافی بڑا نہیں ہے۔ جو صحافی ہے وہ صحافی ہے، جو چینل ہے وہ چینل ہے، جو اخبار ہے وہ اخبار ہے، اور اس کو اپنا کردار، میں نے اپنے استاد سے یہ بات آج سے 25-26 سال پہلے یہ سیکھی تھی کہ بیٹا ایک اخبار جس کی اشاعت بڑی کم ہے، اس میں نے تمہارا ایک کالم کا لکھا ہوا ایک خبر میں نے پڑھی، میں نے کہا ہاں جی وہ بڑا کوئی عام سا اخبار ہے۔ مجھے کہتے ہیں کبھی بھی یہ مت کہنا کہ یہ عام اخبار ہے، یہ چھوٹا اخبار ہے۔ خبر اپنا آپ جو ہے یہ خود پہنچا کے یہ دم لیتی ہے، تو خبر پہنچ جاتی ہے۔ تو آپ کے میں آج کے موقع پہ مبارکباد کے ساتھ میں آپ کے ذمہ یہ ذمہ داری بھی لگاتا ہوں، جتنے میرے صحافی بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں اور پھر جو انتظامیہ بیٹھی ہے، خالد آرائی صاحب، جاوید صاحب،
जैन हाशमी साहब और दीगर साथी कि आइए मिलकर पाकिस्तान से पोलराइजेशन को खत्म करने के लिए, नेगेटिव खबर हर कोई छापता है, आइए जो कुछ थोड़ा बहुत अच्छा है हम उसको मिलकर उठाते हैं ताकि मुल्क में हमारे भी लोगों को पता चले कि जो अच्छा काम है वो भी साथ साथ चल रहा है, सिर्फ नेगेटिव नहीं होगा। आप सबका डेफिनेटली सानिया गुल प्लाजा के लिए इन्होंने कहा, मैं तो उस पर कायल हूँ, बगैर विदाउट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो आज हुकूमत है, या जो इससे पहले वहां पर जमात इस्लामी या MKM की वहां पर हुकूमत रही है और वहां के मेयर रहे, किसी को क्रिटिसाइज किए बगैर मैं उस सिस्टम को क्रिटिसाइज करता हूँ, मैं उसको बुरा भला कहता हूँ कि जिस सिस्टम के तहत जहां पर 300 दुकानों की बनाने की गुंजाइश हो वहां पर हजारों दुकानें कैसे बन जाती हैं। ये बिल्डिंग कमेटी क्या करती है, ये सिलसिला बंद होना चाहिए कि ये हमारे MNA साहब का प्लाजा है, इसको उठाने दो, ये हमारे वजीर साहब की बिल्डिंग है, रूल्स को वायलेट कर दो, ये हमारे मुशीर साहब का प्लाजा है, ये उनकी प्रॉपर्टी बन रही है, तो फॉरगेट अबाउट द रूल्स एंड लॉज। ये चीजें ये बंद होनी चाहिए। जो सानेहात है यकीनन ये पूरी दुनिया में होते हैं और दुनिया के हर शहर में होते हैं, लेकिन सानेह से सीखना ये हम सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है। वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी, सूबाई हुकूमत और जिली हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। आप सबका अल्लाह हम नासिर हो। आपको आज की इस बबरकत ये जो ओपनिंग है, मेरी दुआ है कि मेट्रो 1 दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करे और अल्लाह करे कि ये इतना बड़ा चैनल बने कि ये पाकिस्तानियों की आवाज बने और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में इसके फॉलोअर मजीद इसको सुने, इसको वॉच करें। और हम सब आपके लिए दुआ गो हैं। हमारी तरफ से आपको जो असिस्टेंस जब भी जरूरत हो, जब भी अल्लाह आपको जरूरत ना ले लेकिन जब भी हो, तो माय ऑफिस इज योर ऑफिस। वन विंडो ऑपरेशन हमेशा आपके लिए खुले हाथों के साथ आपको वेलकम। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद और हमेशा जिंदाबाद।